کبھی بھی نسلیں حلال کے بغیر تونگر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے مرد کو گھر کا وارث بڑا بنایا ہے۔ اور ایک وظیفہ دوں گا میاں بیوی کی محبت کا، اللہ کے دو نام ہیں، نسلیں دلوں سے پلتی ہیں۔ لوگوں کی شکایت بیان کرنا آسان ہے، اپنی اصلاح کرنا مشکل ہے۔ جنات سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ایک دعا بتاتا ہوں، جنات سے اگر بچنا چاہتے ہیں، جنات سے تو ایک دعا بتاتا ہوں۔ صرف 5 اللہ کے نام ہیں، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام۔ پھر کہوں گا، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام۔ اللہ پاک کے 5 نام ہیں۔ ان 5 ناموں کو اگر آپ صرف 11 بار، 21 بار، 40 بار پڑھ لیں، نماز کے بعد، صبح شام، چلتے پھرتے کھلا پڑھ لیں، اس میں بڑی طاقت ہے، بڑی حفاظت ہے جنات سے، جنات کی کالی دنیا سے، جنات کی کالی نظروں سے، جنات کے کالے روگوں سے، جنات کی کالی ٹھوکروں سے اور جنات کے کالے منصوبوں سے بہت حفاظت ہے۔ قبلہ صاحب، ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی رہنمائی کیجیے گا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی غربت دور ہو جائے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا پاکستان سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کچن اچھا چلے، ہر شخص پریشان ہی اس لیے ہے کہ میرا کچن نہیں چل رہا۔ جو لاکھ روپے کماتا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس میں کچھ نہیں کماتا، جو 50,000 کماتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں کچھ نہیں کماتا۔ اس کا کوئی ایسا وظیفہ عنایت کریں کہ وہ خوشحال ہو جائے، اس کا کچن بہترین چلے، اس کی تنگیاں جو ہے نا وہ آسانی میں بدل جائیں۔ کبھی بھی نسلیں حلال کے بغیر تونگر نہیں ہو سکتی۔ ایک ہے کثرت، ایک ہے برکت۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 6 7 8 9 10۔ اصولاً تو کتی کی ریوڑ سڑکوں پہ ہونی چاہیے، ٹریفک بلا کو جو کتوں کا ریوڑ نکل رہا ہے۔ اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 یا 2۔ برکت کس میں ہے؟ بکری میں۔ حلال رزق کی جب تلاش ہوگی وہ تھوڑا ہوگا، اس میں ذائقے نہیں ہوں گے، اس میں اعلیٰ کھانے دسترخوان پہ نہیں سجیں گے، یہیں سے نسلوں میں برکت دولت ملتی ہے۔ حلال رزق، حلال رزق۔ ایک تو یہ اس پہ نظر ہو، اس پہ نظر ہو۔ دوسرا میں رزق کے لیے ایک چیز بتاتا ہوں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے لے کر بغیر حساب تک۔ ایک واقعہ میرے پاس ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، یہاں لاہور کے گاؤں کے رہنے والے تھے، میاؤ تھے۔ ایک آدمی، شریف آدمی، مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹیوں کی شادی ہے، گھر میں غربت ہے، ایک گاؤں میں رہتا ہوں، یہاں بارڈر، یہ واگا بارڈر کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا ہوں، بہت پریشانی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا پڑھے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں۔ میری بیوی پڑھی ہوئی ہے بیٹے؟ میں کہ نہیں۔ مرد جب تک وظیفہ تسبیح نہیں کرے گا، اکثر بیویوں کو پکڑا دیتے ہیں، بات نہیں بنے گی۔ اللہ نے مرد کو گھر کا وارث بڑا بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے۔ کہا میں یاد کر لوں گا۔ میں نے کہا یہ آیت یاد کرے اور پھر سارا گھر اس کو پڑھے ایسے جیسے کوئی پاگل دیوانہ، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے۔ کہیں مجھے ملے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے دوست ہیں، ان کی بات سن لیں۔ کسی پرائیویٹ نوکری کرتے تھے، مجھے یاد ہے اس وقت کہہ رہے تھے کہ میں 12-13 ہزار روپے ماہانہ لیتا ہوں۔ میں نے کہا اس کو پاگل ہو کے پڑھیں، دن رات پڑھیں، وضو پہ وضو پڑھیں۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے ایک جگہ ملاقات ہوئی تو وہ صاحب میرے پاس ہے، میں نہ پہچان سکا۔ مجھے کہنے لگے میں وہی ہوں، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب وہ آنسو غم کے نہیں تھے، خوشی کے تھے کہ اللہ نے مجھے، میرے اوپر برکت کے دروازے کھولے ہیں، بخت کے، یہ لفظ ہے۔ واہ۔ کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم ایک وقت میں بھی بھوکے رہ جاتے تھے، اور جب سے ہم نے پڑھا، کہا پہلے 5-6 مہینے کچھ نہیں ہوا، ہم نے کہا کچھ نہیں ہوگا، آپ کی آواز آئی جلدی نہ کرنا۔ 9 مہینے کچھ نہیں ہوا، سال کچھ نہیں ہوا، چھوڑا نہیں، بس اس کے بعد جو رب نے کہتے ہیں ایسے چھتیں پھاڑ دی۔ اور ایک وظیفہ دوں گا میاں بیوی کی محبت کا، آپس میں تعلق کا، یا جامع ہو یا معید ہو، اللہ کے 2 نام ہیں، یا جامع ہو یا معید ہو۔ یہ اگر کوئی بندہ کثرت سے وضو بے وضو پڑھے، سارا دن پڑھے، گھر میں جھگڑے ختم، محبتیں بڑھ جاتی ہیں، لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، آپس میں تعلق وسیع ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اولاد کی نفرتیں، لڑائیاں ہوں، اور پھپھی، والد یا خالہ یا سوکنے یا گھر کے کوئی رشتے، اگر اس کو کثرت سے پڑھا جائے، بہت زیادہ پڑھا جائے، وضو بے وضو، حتیٰ کہ ناگے کے دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بہت بڑی زندگی ہے، اور ان لفظوں میں بہت بڑی کائنات ہے۔ اصل ہماری نسلیں ہیں۔ دیکھیں نسلوں کو
जब दिल से दिल मिलेगा तो नस्लें की तरबियत होगी। हमने नस्लों को ट्यूटर और कंप्यूटर के हवाले कर दिया। मैं नहीं कहता कि उसके हवाले ना करें, लेकिन हवाले कर दिया। फिर बाकी बचा वक्त बच्चों का मोबाइल के हवाले कर दिया। अच्छा, अब आलम यह है, मैंने ज़िंदगी में बारहा देखा है, घर के 5-6 अफराद बैठे हैं, हर बंदा मोबाइल पे बैठे है, उसको उसकी खबर नहीं, उसको उसकी खबर नहीं। नस्लें दिलों से पलती हैं, नस्लें अपनी इच्छाओं से पलती हैं, नस्लें दिल की कैफियतों से पलती हैं। उसके लिए फिर वालिदैन को अपनी कुर्बानी देनी होगी। अगर वालिदैन ने अपनी कुर्बानी ना दी, अपनी सहेलियाँ, अपने दोस्त, अपने फंक्शन, अपनी चाहतें, अपनी ज़िंदगी के सुबह शाम अगर ना दी, फिर नस्लें बिखर जाएंगी। फिर नस्लें बुढ़ापे में वालिदैन की नहीं होंगी। फिर कहते हैं वालिदैन हमारी कदर नहीं करते। और आप हक हैरान होंगे, इस वक्त जितना रूहानी दुनिया में उलमा ने किरदार अदा किया है, असल में बात यह है कि हम किसी की सुनेंगे पूरी बात तो हमें समझ आएगी। हम किसी की बात पूरी सुने, देखिए इख्तलाफ शुरू से रहा है, आखिर तक रहेगा। और ये इसलिए है कि हमारा सीना कितना वसी है, हमारे अंदर कितनी रवादारी है। बकरी में हर मसलक, हर मजहब, हर फिरका, हर आता है, और सारे मेरे हैं। कशकोल के सारे फ़कीर के होते हैं, सारे मेरे हैं। हमारे दिल में सबका एहतराम हो। देखें, आप अपना नज़रिया नहीं छोड़ते, कोई हर्ज नहीं, ना छोड़ें, लेकिन एहतराम सबका करें। गायबाना एहतराम असल एहतराम होता है, मुंह पे एहतराम असल नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन गायबाना एहतराम हो, सबका एहतराम करें। हमारा पाकिस्तान का मुआशरा नहीं, पूरी दुनिया का जो मुआशरा है, उसको असल में लाने वाले वालिदैन हैं, बड़े हैं। मुझ जैसे लोग हैं जिसके साथ 4 बंदे जुड़े हुए हैं। क्या मैं ठीक हूं? अगर मैं ठीक हूं तो समझ लें पूरा मुआशरा ठीक है। लोगों की शिकायत बयान करना आसान है, अपनी इस्लाह करना मुश्किल है। और सबसे बेहतरीन चीज़ अपनी इस्लाह है कि मैं इस मुआशरे का हिस्सा हूं ना। मैं सारा दिन एतराज़ ही करता रहूं, बादशाहों पे, वर्दियों पे, लोगों पे एतराज़ ही करता रहूं, तो मेरी ज़िंदगी खुद एतराज़ का मजमुआ बन जाएगी। मैं लोगों की सिफात पे नज़र रखूं। बस एक लफ्ज़ कहूँगा, एक गंदी मक्खी होती है, वो गंदगी को तलाश करती है। एक शहद की मक्खी है, वो फूलों को तलाश करती है। तो मैं देखूं कि क्या मैं लोगों के ऐब ही तलाश करता हूँ, बादशाहों के, अवाम के, वर्दियों के? नहीं, मेरे दिल में लोगों की खूबियों का मुतलाशी बन जाऊं, वो खूबियाँ मेरे अंदर मुंतकिल हो जाएंगी। अच्छा किबला साहब, ये बताइएगा कि हमने कहा कि वालदा जो है, जिस तरह मैंने कहा कि वालदा से आपको बड़ा प्यार है, मोहब्बत है, माएँ जो हैं वजीफ़े बच्चों को देती, बेटा ये पढ़ा करो, ये रात को सोते हुए ये पढ़ लिया करो। आपकी वालदा आपको कौन सा कोई ऐसा वजीफ़ा याद हो कि माँ जी कहती बेटा ये पढ़ा करो? वही यकादुल्लज़ीना कफ़रू लियज़लिकूना बिअब्सारिहिम लम्मा समिअ ज़िक्र यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला बिज़िक्रिल लिलआलमीन। कुरान पाक की आयत है, मेरी ज़ेर ज़बर कमज़ोर हो सकती है, उसको देख लीजिएगा। ये आयत वालदा साहिबा नज़र बद के लिए। अल्लाह अकबर।